نا ڈرنا. تو یخشونا الناس، لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں. ایک گروہ کیسے ڈرتے ہیں؟ حالانکہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے. کا خشیت اللہ، جیسے ڈر ہو اللہ کا. بلکہ اللہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں. او اشد خشیہ، او یا اشد، اردو کے لفظ ہے شدید، شدت، زیادہ، خشیہ ڈرنے میں، خوف سے. یعنی وہ اللہ سے بھی زیادہ ان لوگوں سے مرعوب یا خوف کھانے لگتے ہیں کہ یہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا زیادہ ساز و سامان ہیں، یہ تو ایک ہی وار میں مار ڈالیں گے. یہ خوف سا نا، یہ ہے. اللہ اکبر. اچھا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال. پہلے تو ایک تمنا سی ہوتی ہے کہ قتال کا حکم آئے تو دشمن کی ایسی کی تیسی کر دیں. اب آ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے کیوں فرض کر دیا، تھوڑا سا مؤخر ہی کر دیتا یہ حکم، تھوڑا سا میں اور جیسے وقت دے دیتا. اب یہ ہے تو کہا کہ وقالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال. لما کیوں، کتبتا جیسے ہے نا، کتب لکھ دیا، تا تو نے، یعنی فرض کر دیا تو نے، کتب کے ساتھ تا آ گیا نا. علینا ہم پر، قتال، قتال جہاد، جہاد. لولا اخرتنا الی اجل قریب، لولا کیوں نہیں، اخرتنا یہ اردو کے لفظ ہے، مؤخر کرنا نہیں ہوتا، ڈیلے کرنا، تاخیر. اخر تنا، کیوں نہ مؤخر کر دیا، ڈیلے کر دیا، مہلت دے دی، مؤخر کر دیا. تا تو نے، اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے نہ، ہمیں یا ہمارے لیے یہ حکم تھوڑا سا اور ڈیلے کر دیتا جیسے ہے نا. لولا کیوں نہیں، اخرتنا تو نے مؤخر کر دیا ہمارے لیے، الا طرف، اجل، اجل وقت کو کہتے ہیں، قریب، قریب کا وقت، یعنی تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا. اچھا یہ دیکھیں، یہ اس انداز میں کہ اب یہ 13 سال اذیت تکلیف برداشت کر کے مدینہ آ گئے ہے نا جی. تو یہ مدینہ میں ہی حکم آیا نا. تو اب یہ ظاہر ہے ان کی غلامی سے، قریش مکہ ان کی غلامی سے نجات مل گئی تھی، تو خوشی کا موقع تھا. اب انہوں نے کہا کہ بعض کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اتنی تکلیفوں کے بعد تھوڑی سی راحت عافیت ملی تھی، تو اگر جہاد کا حکم تھوڑا سا ڈیلے ہی ہو جاتا، شروع کہنا تو اچھا تھا. یعنی ایک لحاظ سے اس میں تنبیہ بھی ہے کہ یہ ظاہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ کرام، انہی کا ہوگا نا. تو یہ صحابہ کرام کا مقام نہیں ہے، ان کو اس بات سے بلند ہونا چاہیے کہ دنیاوی راحت کو وہ اتنی وہ اہمیت دیں، ترجیح دیں کہ تھوڑا سا اور موقع مل جاتا، آرام سے رہ لیتے. بلکہ آخرت کے فائدے کو دیکھنا چاہیے. اس میں ایک یہ بھی ہے. ہاں ویسے یہ سورہ نساء کا ایک اہم موضوع ہے، جیسے ہی کہہ رہے ہیں سورہ نساء، سورہ توبہ، یہ ویسے ہے منافقین ہی کے بارے میں ہے نا. وہی ہیں جو ہاں، کیونکہ مومن جو ہے نا وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا. انہیں تو اتنا جذبہ ہوتا ہے، ان کے لیے تو ہے، وہ اگر نام لکھے جا رہے ہوں اور قد چھوٹا ہو تو وہ پنجوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا نام لکھا جائے. یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ. تو واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مومن جو ہے نا وہ کہتے ہیں موت تو آنی ہے، تو شہادت سے بڑھ کر کیا موت ہے، موت تو آنی ہے، گھر میں بھی تو آ سکتی ہے نا. تو یہ بالکل یہ منافقین، ہاں لڑو، یہ منافقین ہی کا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ سورہ نساء اور سورہ توبہ ان میں ایک جو ایک کافی پورشن وہ منافقین ہی کے بارے میں آیات ہیں ان دونوں میں.
تو یہ انہیں کا ہے، صحیح کہ فرمایا انہوں نے، جزاک اللہ۔ تو فرمایا اچھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اخرتنا ہے، اخر یؤخر، یعنی مہلت دینا، ڈیلے کرنا ہے، اخر یؤخر، تو اسی سے لفظ ہے اخرتنا، کیوں نہیں تو نے ڈھیل دے دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریب کے وقت تک ہے؟ تو کہا کہ قل، انہیں آپ بتا دیجئے جو ایسی بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اور ٹائم مارجن مل جاتا، انہیں یہ کہیں کہ متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کا مال و متاع ہے نا، آرام قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، چند روز ہے، ہاں یہ دنیا کا عیش بڑا چند روزہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر لمن اتقی، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقی، جو تقوی کی روش اختیار کرے یا جو اللہ سے ڈرے۔ اتقا یتقی، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، ہاں تو جو تقوی کی روش اختیار کرے، اللہ اکبر، آخرت بہت بہتر ہے۔ اور کہا وہاں وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہیں ظلم کیا جائے گا، فتیلہ، فتیلہ یہ جو کھجور، اچھا قرآن میں کھجور اور اس کی گٹھلی، اس کی کافی جو ہے مثالیں دی گئی ہیں، کیونکہ وہاں یہ کامن چیز تھی کھجور کا نا، تو وہ جو دھاگا سا ہوتا ہے گٹھلی پر، کہا ہے یعنی بتانا یہی مقصد ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی نہیں ہوگا، فتیلہ دھاگے کے برابر، دھاگے کے برابر، یعنی یہ ولا تظلمون، یہ کہہ کے یہ فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے دین کی خدمت بجا لاؤ گے، اس کی راہ میں جانفشانی دکھاؤ گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے، کیونکہ اگر اجر ضائع ہو گیا پھر تو ظلم ہو گیا نا، کہ تم نے جانفشانی بھی کی، جان بھی دی، تو کہا ایسا نہیں ہوگا، یہ ایشورنس دے دی، یہ ایشورنس دے دی ہے۔ تو اب یعنی مکہ میں تو تعداد وسائل کے اعتبار سے ویسے نہیں تھے لڑنے، اب یہاں اجازت ملی تو یہ کمزوری اور پست ہمت تھی کہ یہ اس قسم کے، اور یہ انہی کی جو ہے نیچر اور طبیعت کا بتایا جا رہا ہے، جو بظاہر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور یہ آزمائش ہے، بالکل آزمائش ہے، ہاں بالکل بہت بڑی، ہاں جان مانگی جا رہی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، ہاں، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ قتال اور جہاد کا حکم بڑا گراں گزرتا ہے منافق پر، ویسے وہ مومنوں کے ساتھ مسجد بھی چلا جائے گا، محفلوں میں بھی بیٹھ جائے گا، اور جتنے کام ہیں وہ کر لیتے ہیں، وہ آسان اس میں جو جان کا ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا سورہ توبہ میں جب نفیر عام تھا غزوہ تبوک کے لیے، تو ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ ہٹے کٹے لوگ، دولت مند، ہر قسم کے وہ بڑے بڑے ایکسکیوزز، بہانے لے کر آ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی یہ مجبوری ہو گئی، جی یہ گھر میں بیوی بیمار ہے، جی یہ جی نہیں جا سکتے، جی ہم تو سب سے آگے ہوتے ہیں جہاد کے لیے، ہمیں تو انتظار تھا، یہ تو ہمیں بڑے افسوس ہوگا کہ اگر ہم اس موقع سے رہ گئے، بڑے وہ کہانیاں بنا کر، یا تذیرون، چوتھا یا تذیرون عذر سے ہی ہے نا، وہ سارا موضوع وہی ہے، تو اس میں یہ کافی آیات ہیں کہ وہ یہ آج کل اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، یہ ایک شریعت میں بہت بڑا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ نفس آپ کا کہے گا کہ یار صبح نہیں اٹھنا، یہ بھی نفس ہے نا۔ ہاں کچھ لوگ اس وہ سوچ اور اس کا وہ ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا افغانستان چلے گئے اور فلاں گروہ کے گروہ چلے گئے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاد ہے نا، وہ اسی بیس کو بنا کر وہ یہ ہے، لیکن ایکچولی جہاد کا کنسیپٹ یہ ہے کہ باقاعدہ امیر، سپہ سالار
وہ جہاد کے لیے پوری امت اور اس کو لے کر جائے. انفرادی طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ جی فلاں جگہ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اکیلے آپ نکل جائیں, تو وہ فساد ارض ہے, کیونکہ مسلمانوں پر تو بہت جگہ ہو رہا ہے نا, فلسطین, اور آپ جگہ دیکھیں کہاں کہاں ہیں. وہ مسجد اقصی میں بعض بار نماز کے دوران ہی وہ شیلنگ وغیرہ شروع کر دیتی ہیں. ظلم ہے یار, پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کبھی بھی, تو بڑی انسیکیور سی پوزیشن ہے وہاں پر نا. تو ایسی ہیں ظلم کی جگہیں, ہے نا. بہرحال یہ ایک ہے آپ کا موضوع, لیکن ہم آپ کے جذبے کی قدردانی کرتے ہیں نا کہ آپ نے گروہ میں آپ نے ہاتھ اوپر کیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے, یہ جذبہ ہے. نہیں وی اپریشیٹ. وہ ابھی نہیں بتا رہا, کلاس کے بعد. اللہ اکبر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, یہ آیت مبارکہ میں پھر یہ بات سامنے آئی, یہ جو ہم نے آیت پڑھی 77, فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ جہاد سے اپنے ہاتھ روکے رکھو, کفو ایدیکم, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اور پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا, کتب علیہم القتال, تو پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا, یخشون الناس, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے,